بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے کافی دنوں سے فیک نیوز، آپ سن رہے ہوں گے جناب کافی دنوں سے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ ایک نیا بل لایا جا رہا ہے اور اس کو قانون بنانے کے لیے، اور اس پر اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے تھمبنیل پہ لکھا بڑی دو اہم شخصیات کا پھڈا پڑ گیا۔ اس پھڈے میں انہوں نے کافی ایک دوسرے کو بھی رگڑا، اور پھر اس پھڈے یہ میں بتاتا ہوں کن دو کے درمیان پڑا اور کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے نہیں بلکہ بوٹ والوں نے کیا تھا جن کا نام آپ لے نہیں سکتے، آپ جھوٹے منافق حاسد مجھ پہ چڑھ گئے ہو۔ تو یہ چکر کیا ہے، یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے، کل میں نے ویڈیو کی جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کی، تو پتہ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا یا شاید میں ویسے کہہ گیا، تو وہ مجھے پھر اس کے بعد کافی فون بھی آئے کہ جناب جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب نے کور کیا تھا۔ جی ہاں بالکل، ایم ویری سوری اگر اس قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو وہ انہوں نے بالکل کور کیا تھا۔ میں نے فوری طور پہ اپنی ویڈیو کے بالکل اوپر کامنٹ کو پن کیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی بالکل انہوں نے گجرانوالہ کور کیا تھا۔ اس وقت وہ کور کمانڈر نہیں تھے، تو شاید میں نے پتہ نہیں یہ کہہ دیا کہ وہ کور کمانڈر بنے نہیں تھے یا اس طرح سے نہیں ہے، انہوں نے بالکل کیا ہوا ہے جناب، کور کیا ہوا تھا، اور وہ لیکن اس وقت وہ کور کمانڈر نہیں تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ ٹھیک ہو گیا نا، یہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن تھی۔ تو پھر اس لحاظ سے تو جو کوئی بننا چاہ رہے ہیں نئے آرمی چیف، تو ان کے لیے اور بھی مشکلات ہوں گے کہ جن کو اس طریقے سے اگر کور کمانڈرز نے ریئیکٹ کیا کہ جو اس وقت کور کمانڈر نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے کور تو کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کور بالکل کی ہی نہیں ہے اور بالکل کور کی طرف گیا ہی نہیں ہے اور کور کمانڈر بنے ہی نہیں ہے، تو ان کا کیا سلسلہ ہوگا پتہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، صحافیوں کا دھرنا آپ نے دیکھا جناب، اور وہ دھرنا، اور اس دھرنے میں بہت سارے سیاسی رہنما بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے وہاں پر، اور جناب وہاں پر جو ہے نا شہباز شریف صاحب بھی آئے، باقی بھی پیپلز پارٹی کا وفد بھی آیا، نون لیگ کا وفد بھی آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی فرزند آئے، بہت سارے لوگ اور بھی بہت سارے صحافی پورے پاکستان سے اس دھرنے میں شریک ہوئے جناب۔ آپ یقین کیجئے کہ میں ڈیفینیٹلی وہاں سے لائیو کرتا، لیکن میری یہ بڑا مجھے یہ دکھ رہے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ قرض ہے۔ میں اس وقت مجھے بہت ہی بخار نے رگڑا لگایا ہوا تھا کہ وہ ویکسین کی میں نے آخری خوراک لگائی تھی، تو اس وجہ سے تو خیر صاحب، لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ اصولی طور پہ جو ان کا موقف ہے، ایک ڈیموکریٹک موقف ہے، ایک اصولی جو پرنسپل ہے، میں ہمیشہ سے ہی میں نے اس کی سپورٹ کی، سوشل میڈیا پر بھی، اپنے چینل پر بھی۔ تو خیر اس کالے قانون کی طرف، تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ کچھ ہمارے مالشیا پالشیا دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیوں یہ کالا قانون ہے، کس طریقے سے ہے یہ، آپ کیوں اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں؟ یہ 25 کروڑ روپیہ جرمانہ آپ لگا دیں اگر ایک کانٹینٹ پروڈیوسر پر کہ جی آپ نے خبر غلط دی ہے، اور پھر 3 سال کی قید بھی اسے کرا دیں کہ جناب، اور کانٹینٹ پروڈیوسر پر، اور پھر ساتھ یہ ہو کہ آپ ہائی کورٹ میں تو اپیل ہی نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے ان کا خیال تھا کہ اگر یہ پاس ہو بھی گیا، صحافی تو کہہ رہے ہیں نا، اور ساتھ سیاسی جماعتیں بھی کہ یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، اگر انہوں نے کوئی آرڈیننس ٹائپ یا کوئی مشترکہ اجلاس یا اس طرح سے کوئی کیا، ان سے بعید تو نہیں ہے، تو ان کو شاید یہ خطرہ کہ جی یہ تو اگر ہر ایک چیز، اگر آپ اتنے ہی فیئر طریقے سے جا رہے ہیں اور فیک نیوز پہ ہی کام کر، تو پھر آپ کو میرا خیال ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ کیا ہو گیا کہ جناب ہائی کورٹ سے تو آپ نے جو بالا یہ سارا کچھ کرنا تھا، اور کیا صورتحال تھی، کن سے خطرہ آپ کو پیدا ہو گیا کہ جناب آپ ہائی کورٹ میں تو اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہائی کورٹ کو تو بالکل ہی آپ نے الگ سے رکھ دیا، اور آپ جناب ڈائریکٹ جو ہے نا سپریم کورٹ میں آ کے اس کو جو ہے نا چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو خیر، اب فواد چودھری صاحب نے پہلے ماشاءاللہ وہ جیسے یہاں پہ ایک تو مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے جو ہے نا اس حکومت کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں مبینہ طور پہ، اور فواد چودھری صاحب تو خیر بہت ہی ٹیکنیکلی بولتے ہیں نا، یعنی میں نے، آپ یقین کریں اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے
کہ جو اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں پڑتی، وہ ایسے ہی کہ مطلب اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے عام گفتگو نہیں کر رہے اپنی لائف میں، بالکل اسی طریقے سے جناب وہ گفتگو کر کے اور اتنا کانفیڈنٹ طریقے سے. اور میں قربان جاؤں ان قوم یوتھ پر کہ جو اعتبار کر لیتی ہے کہ یہی سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خیر سے جھوٹ بولا کہ یہ جتنی بھی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وہ تو چاہے وہ لاہور سے ہوں، چاہے فلاں سے ہوں، کراچی سے ہوں، چاہے پشاور سے ہوں، چاہے یہاں سے ہوں، پنڈی سے ہوں، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. 24 گھنٹے کے اندر یعنی 12 گھنٹے کے اندر، اس سے بھی پہلے شاید، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اعتراض ہے، ہم نے تو اپنے اعتراضات دائر کیے ہوئے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کو کس نے کہہ دیا؟ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مہارت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی مہارت سے جناب جو ہے نا. آجیں جناب، یہ دو شخصیات کون ہیں؟ میں اس کے بعد آتا ہوں یہ فیک نیوز والے چیپٹر پہ، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ دو شخصیات، ایک بلکہ دو سینئر صحافی ہیں، ایک رؤوف کلاسرا صاحب ہیں اور ایک ابصار عالم صاحب ہیں. ان کی ٹسل آپ نے ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جناب کلاسرا صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی دیکھیں یہ تو 25، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہ بھلے کوئی بات کرتے لیکن اس کو ضرور کنڈیم کرتے، کہ اس کو ضرور کہتے، ان کو دھرنے میں بھی آتے، وہ اس طریقے سے وہ کرتے سارا کچھ کہ جناب وہ اس پر ایک الگ سے کالم لکھتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ، لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون کروانا چاہ رہا ہے، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جناب، ٹھیک ہو گیا نا. اب کلاسرا صاحب نے کہا کہ انہوں نے الزام لگایا ابصار عالم صاحب پر. ابصار عالم صاحب سے میری بات ہوئی ہے، میں وہ آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں، ان سے میری تفصیل سے بات ہوئی ہے. بہت ہی زبردست قسم، جتنے زبردست صحافی ہیں وہ اس سے کہیں زبردست انسان ہیں. میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ان کے ساتھ آئی تھنک کہ بہت ہی کوئی ایک آدھ ملاقات ہوگی. میں جب ان کو گولی لگی تو میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوا تھا ہاسپٹل میں، اور باقی ان سے وہی سوشل میڈیا پہ یا فون پہ یا اس طریقے سے بات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں نا، ان متعدد لوگوں سے میں ملا ہوں اور ان متعدد لوگوں سے میں نے بات کی ہے. آپ جب آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو اس میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو اس کی 1000 برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں پتہ نہیں بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن کسی ایک نے ان کی آف دا ریکارڈ بھی کوئی برائی بیان نہیں کی، ان کی تعریف ہی کی ہے کہ وہ اتنے اچھے انسان ہیں. قصور ان کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ رکتے تو وہ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا نا. وہ بھی جو ہے نا گولی کھا کے بھی اسی اصول پسندی اور اسی کو، وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر جس طریقے سے جیسے بولتے ہیں. تو کلاسرا صاحب نے ایک الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جب پیمرا کے چیئرمین تھے، اس وقت جب وہ چیئرمین تھے تو انہوں نے ایک بل جو ہے نا بھیجوایا تھا آگے پاس کرنے کے لیے، اور اس بل میں انہوں نے کہا کہ مالکان پر، ٹی وی مالکان پر آپ 50 کروڑ روپے کا جرمانہ لگا دیں اور 10 سال کی قید کر دیں. ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ انہوں نے، اور آج ان کو 25 کروڑ پہ اعتراض ہے. ٹھیک. اب وہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ جی میں اسے چیلنج کرتا ہوں، آپ ثابت کریں کہ میں نے بھیجوایا. اچھا، کلاسرا صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. اس کے کوئی آخر میں کہتے ہیں کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ یہ اس میں ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب نے جو زبانی بات کی وہ کچھ اور ہے اور ریٹن میں کچھ اور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹن میں کوئی کسی نے ترمیم کی. تو کلاسرا صاحب، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ایک ڈرافٹ میں یہاں تو قانون بدل گئے ہیں، یہاں تو پوری کوڈز اڑ گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یہاں تو جس طریقے سے آئین کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آمروں کے دور میں، تو وہاں پر ایک ڈرافٹ کی کیا اہمیت ہے کہ وہ اگر ابصار عالم صاحب سے بالا کسی نے کر لیا جس طریقے سے بھی. اب ابصار عالم صاحب انہیں کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ ایک منافق ہیں، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، آپ ایک مکار انسان ہیں، آپ ایک حاسد انسان ہیں. مجھے تو ان دنوں کا حیا ہے کہ جن دنوں میں نے آپ کے ساتھ جو دوستی کے اور جو ہم نے اکٹھے وقت گزارا، لیکن آپ کی آنکھ میں حیا نہیں ہے. آپ سے تو اس سے تو بہتر تھا کہ کسی سانپ کو دودھ پلا دیا جاتا.
ٹھیک ہے نا. تو آپ کی آنکھ میں تو اتنا بھی حیا نہیں ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا, یہ بھوٹ والوں نے کیا. ان بھوٹ والوں کا تو آپ نام لے نہیں سکتے, اور آپ مجھ پہ چڑھ گئے ہیں. ہمت ہے تو نام لو ان کا. یہ ابصار عالم صاحب نے کہا ہے. بھائی ایک ڈرافٹ کو تبدیل کرانا کون سی, میں سمجھتا ہوں ہم نے تو یہ دیکھا نا, یہ ابھی چند روز پہلے اس پر میں نے ویڈیو بھی کی, اور وہ ویڈیو یہ کی کہ جناب یہ اپنا ان کے عرفان صدیقی صاحب نے ایک کالم لکھا. انہوں نے کہا کہ جب طالبان کی پہلے والی حکومت کو ہم نے تسلیم کیا تھا پاکستان نے, تو اچانک یہ خبر چل پڑی پی ٹی وی پر کہ یہ پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کو. تو پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا نواز شریف صاحب نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر کدھر سے چلی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو تسلیم کر رہا ہے, اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو, اس ملک کے پرائم منسٹر کو کوئی نہیں پتہ چلا کہ یہ کیسے, یہ معجزہ کیسے ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے بعد جناب انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے کہا اچھا جی میں پتہ کرتا ہوں. پھر وہ پتہ کیا تو پھر فارن آفس سے, تو انہوں نے کہا جی اس طریقے سے ہمیں کہیں سے آرڈر آیا ہے. وہ کدھر سے آتا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے فون آیا ہے. پھر اس کے بعد گوہر ایوب صاحب سے, گوہر ایوب صاحب کو جدھر سے آرڈر آیا وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ جدھر سے آرڈر آیا انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. یہاں ایک ملک دوسرے ملک کو تسلیم کر لیتا ہے, اس ملک کے وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلتا, تو پھر یہ ڈرافٹ کون سی چیز ہے. یہ ابھی کل کی بات ہے. ادھر نواز شریف صاحب لندن میں ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور وہ ایکٹیو پہلے تو وہ لندن کے حوالے سے تھے نا, کہ لندن میں انہوں نے اپنی بڑی اہم ملاقاتیں کی, کچھ فارن لیڈر سے, کچھ یہاں کی شخصیات سے, کچھ اپنا, اور اب وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور وہ اب آج بھی ان کی غالباً پہلی جو ہے نا یہ وہ میٹنگ آپریشنل اپنے جتنے بھی وہ مریم نواز صاحبہ نے شیئر کیا ہوا تھا, آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں. وہ ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ جب انتخابات کا اس طریقے سے وہ ہے, سب کو لگ رہا ہے کہ جناب اگلا سال انتخابات کا ہے, تو پھر وہ انہوں نے بھی یہاں پہ پاکستان میں اپنی سیاست شروع کر دی ہے, اور وہ اپنے ورکر سے, سپورٹر سے, ووٹر سے, پارٹی عہدیداروں سے اب وہ خطاب شروع کر دیا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ عملی سیاست پاکستان میں شروع کر دی ہے. اچھا, اب انہوں نے کل کی بات ہے یہی کہا ہے. جی بات یہ ہے, یہ ساتھ ہمارے دوست محترم اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کارگل پہ چڑھائی ہوئی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا, مجھے بتایا ہی کوئی نہیں گیا کہ ایک, یعنی آپ اندازہ کیجیے اس مارشل لا نہیں تھا, اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. نواز شریف صاحب کا دوسرا دور تھا, وہ پرائم منسٹر تھے. کہتا ہوں مجھے تو بتایا ہی کوئی نہیں گیا. یعنی یہ بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک اپنی نوعیت کی آپ ایک مثال ہے کہ جہاں پر ایک آرمی چیف اپنے پرائم منسٹر کو بتائے بغیر, ان سے اجازت تو چھوڑ دیں, بتائے بغیر وہ چڑھ دوڑے کارگل پہ. جب وہاں پہ مسئلہ ہوا انڈیا نے تو پورا شور مچا دیا. انڈیا نے تو جناب وہ اس طریقے سے, اب جناب جب وہاں پہ وہ شور مچا اور جس طریقے سے پھر امریکہ نے ریئیکٹ کیا, اب گئے ہم پھنس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب, یہ آپ سن لیں کل ان کے کلپ میں, وہ کہتے ہیں کہ پھر تو میں نے اپنے اوپر لے لیا سارا کچھ. میں نے کہا کہ میرے فوج کے ادارے پہ نام نہ آئے, میں نے اپنے اوپر لے لیا. اور پھر میں وہاں گیا جناب وہ کلنٹن صاحب کے پاس, ان کا تو وہ انڈیپینڈنس ڈے بھی تھا, اور ان کی وہ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بیٹی کا برتھ ڈے بھی تھا. ان ساری چیزوں کو تو انہوں نے تو وہ وہاں جا کے تو پھر میٹر کو ریزالو کیا, اور پھر وہ سارا کچھ آگے. تو یہاں حملہ ہو جاتا ہے اور وزیر اعظم کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ کہیں پہ ادھر ادھر سے چڑھائی کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک ڈرافٹ کیا چیز ہے, آپ کہتے ہیں نا فیک نیوز. میں کہتا ہوں کہ جناب آج کل ای سی پی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں بلایا گیا جناب, اس اجلاس میں وہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تو پیسے پکڑے ہوئے ہیں, سینٹ کی کمیٹی میں کہا تھا نا, اور الیکشن کمیشن کو نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا انہوں نے تو پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ایسے تو ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ قانونی آئینی ادارے کا کہہ رہے ہیں, آئینی ادارے کا کہ ایسے ادارے کو تو آگ لگا دینی چاہیے. اچھا اب آپ کو بتائیں, وہ نکل گئے جناب, انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد بہت ظاہر سنگین الزامات تھے کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ان کو آگ لگا دینی چاہیے. تو جناب اس کے بعد جو ہے نا وہ آئے,
اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اجلاس ہوا، کل ان کی پریس ریلیز بھی آئی اس سلسلے میں، سارے باقی بھی شامل ہوئے، شریک ہوئے اس میں. تو انہوں نے ایک پریس ریلیز کی جناب انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی، فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی، اور جناب اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بھی وغیرہ. تو پھر یہ جو ہے صدر پاکستان صاحب کی طرف سے بھی یہ سارا کچھ ہم پہ الزامات ان کا پروف دیں ہمیں، اور ساتھ نوٹس جاری کر دیے فواد چودھری صاحب کو اور اعظم سواتی صاحب کو. اب اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری صاحب وہاں جائیں اور بولیں کہ اگر یہ فیک نیوز نہیں ہے تو اب ہمت کریں ذرا کہ الیکشن کمیشن کو پروف دیں کہ آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے جو کہا ہے کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور آپ جو یہاں پر اس ادارے کو آگ لگا دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں، کوئی صحافی کہتا ہے، کوئی عام بندہ کہتا ہے، کوئی عام پاکستانی کہتا ہے، اس کی ایک اور یہاں پہ ریلوے کا منسٹر کہہ رہا ہے، کہاں کب کہہ رہا ہے، وہ جناب سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے. یہ تو حالات ہیں. اب آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ جائیں ذرا، آپ فیک نیوز بڑی کر رہے ہیں، آپ جائیں ذرا ان کو ثبوت دیں کہ جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے فلاں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپوزیشن پارٹیوں سے پکڑے ہوئے ہیں یا کمپنیوں سے پکڑے ہوئے ہیں یا کس سے پکڑے ہوئے ہیں پیسے. آپ نے الزام لگا دیا اور ان کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دے دی. آپ آئیں پھر ادھر. اسی طرح سے فواد چودھری صاحب، آپ بھی ان پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ آئیں ادھر اور ان کو ذرا ساتھ دیں. تو کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی کہ الیکشن سے پہلے باقاعدہ پروگرام کے تحت، ایک باقاعدہ بدنیتی کے تحت، ایک پلانٹڈ شوز کے تحت یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی ملوں میں را کے ایجنٹس کام کر رہے ہیں؟ وہ کدھر اڑ گئے را کے ایجنٹس؟ کسی کو پتہ؟ الیکشن سے پہلے کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی کہ کہا گیا کہ $4 ارب کے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر نواز شریف نے انڈیا منتقل کیے؟ کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی؟ اس فیک نیوز پہ ان مالشیا پالشیا جنہوں نے وہ کیا تھا ان کو کس قسم کی سزا ملی ہے؟ اس فیک نیوز پہ کس قسم کی سزا ملی ہے؟ اور یہ فیک نیوز کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے کہ جس کسی نے بھی ظلم کے خلاف سر اٹھایا، جس کسی نے بھی ظلم کے خلاف قلم اٹھایا، جس کسی نے بھی ظلم کے خلاف زبان ہلائی، اس کو بس یوں سمجھ لو کہ فیک نیوز کے حساب میں آپ جرمانہ کر دو اور اندر کر دو. یہ ایسا ایک ٹائرنٹ قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا مارشل لا کی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جناب اس کے بعد مالشیا پالشیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیک نیوز نہیں دیتے. تو یہ کیا دیتے رہے ہیں؟ اب گھبرانے کی ضرورت ہے نا کہ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ فیک نیوز. میں کیوں فیک نیوز دوں گا؟ میرے پاس بہت مواد ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا اسی وجہ سے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. کیا یہ فیک نیوز ہے؟ غریبوں کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. کیا یہ فیک نیوز ہے؟ جو وہ بجلی کا بل جو 2-3 ہزار کا آتا تھا آج وہ 15,000 کا آ رہا ہے. کیا یہ فیک نیوز ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک جو کبھی گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، آج چینی اور گندم باہر سے آ رہی ہے. یہ تبدیلی سرکار کا کمال ہے. یہ فیک نیوز ہے؟ وہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ چینی جو 52 روپے کی تھی 120 کی پہنچ گئی. یہ فیک نیوز ہے؟ اصل میں مسئلہ انہی لوگوں سے ہے کہ جب کوئی آپ 12 کھرب کی ایک آڈٹ رپورٹ آئی اور اس آڈٹ رپورٹ کو پرنٹ نہیں ہونے دیا گیا، آپ نے کھربوں کے گھپلے مارے ہیں. کیا یہ فیک نیوز ہے؟ اسی قسم کی نیوز سے تو تکلیف ہے، اسی قسم کی نیوز سے تو پرابلم ہے. آپ کو اگر فیک نیوز آپ کو پرابلم ہوتی تو ان مالشیا پالشیا کی پرابلم ہو جنہوں نے بغیر تحقیق کے نیوز ایسے فلوٹ کی ہوئی ہیں، جنہوں نے بغیر تحقیق کے کہا ہوا ہے کہ جناب نواز شریف تو 25 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اس مالشیا پالشیا کو یہ نہیں پتا کہ ہم سب نے، پاکستان نے ماشاءاللہ گٹے گوڈے پکڑ کے IMF کے ابھی اس حکومت نے 6.5 ارب ڈالر مانگے ہیں. اس 6.5 ارب ڈالر آپ سارے اگر ملا کے سعودی عرب سے، IMF سے، چائنا سے، UAE سے، سب سے ملائیں نا، ان سب کے تقریباً 25 ارب ڈالر بنتے ہیں، 22 یا 25 ارب ڈالر. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک نواز شریف 25 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. تو کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی؟ اس فیک نیوز پہ کسی نے کیا کہا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.